الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ آج ہم اس بارے میں جانیں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے والدین کا یعنی کہ ماں باپ کا اور ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا کیوں ضروری ہے اور ان کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے۔ انسان کی زندگی میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے بے انتہا محبت دیتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور بلند کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی بے لوث رشتہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے ساختہ ایک ہی لفظ انسان کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ ہے ماں کا۔ اور جب انسان کو بلندیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کی آس اور امید جو ہوتی ہے وہ اس کا والد ہوتا ہے اور وہ ان حالات میں اس کا سہارا بنے گا، یہ اس کی امید ہوتی ہے۔ یہ دونوں رشتے اتنے کمال کے ہوتے ہیں کہ جب والدین جو ہیں زندہ ہوتے ہیں تو انسان آندھیوں اور طوفانوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے ذرا بھی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا، اور جب ان کا سایہ جو ہے وہ سروں سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی والی طویل زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، کیونکہ والدین کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال رہتی ہیں، اور والدین ہمیشہ اولاد کے بارے میں نیک نیتی کے ساتھ سوچتے ہیں۔ ان کی اس میں نہ تو کوئی غرض ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا اس میں کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے۔ وہ دل سے اپنے بچوں کی اچھائی سوچتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو کہ بہت ہی بے لوث اور بے غرض رشتہ ہے۔ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے، لیکن والدین کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، اس کی تعلیم تربیت، اس کا مستقبل، ہر چیز بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی غرض کے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اثار اور ایسا ایک جذبہ جو ہے وہ والدین کے دل میں اپنے بچوں کے لیے ڈالا ہوتا ہے، اور اتنا احساس اور محبت والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کا مقام جو ہے وہ بہت اونچا رکھا ہوا ہے، اور والدین کے حقوق بھی بے حد ہیں اولاد کے ذمہ۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں، والدین کو جو ہے وہ اس کے اوپر مقرر کر دیا، اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے اولاد کو عطا کر دی والدین جیسی، تو دوسری طرف اسی طرح سے اولاد پر بھی بہت سے حقوق جو ہیں وہ واجب ہو جاتے ہیں والدین کے۔ تو والدین ہمیشہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص دل سے جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ نیک نیتی سے سوچتے ہیں۔ والدین کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، اور اگر ان سے کبھی کوئی غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے، اور انہی کی دعاؤں سے ہماری تقدیریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں میں ان سے یہ التجا کروں گی کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، اور جن کے وفات پا گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے سننے والوں سے یہ التجا کروں گی کہ وہ جب بھی دعا کریں، جب بھی میری ویڈیو کوئی سن رہا ہے یا جب کبھی بھی اس کی کانوں سے یہ گزرے تو میری امی جان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ میری امی جان کے درجات بلند فرمائے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت انسان کو تبھی سمجھ آتی ہے
جب وہ ان کو کھو دیتا ہے، جس وقت ماں باپ پاس ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں یہ احساس اور خیال کبھی بھی نہیں آتا، اور نہ ہی ہمیں کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اور بے شک ہم سب نے جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ ہر کسی کو پورا کرنا ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والدین کی دعاؤں سے ہماری تقدیریں جو ہیں وہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کے بھی درجات بلند کرے، اور جن کے والدین جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر والدین کی شان بیان کی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے کلام میں والدین کے متعلق جو ارشادات ہیں اس کا مفہوم ایک جگہ پہ ذکر کرتے ہیں ہم، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور نہ ان سے بات بے ادبی کے ساتھ کرنا۔ ہمیشہ عجز و نیاز یعنی کہ جھک کر ادب کے ساتھ ان کے سامنے رہنا، اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرو کہ اے پروردگار، کہ جیسا انہوں نے میرے بچپن میں شفقت سے میری پرورش کی ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے۔ اور ہاں، باپ سے اچھا سلوک کرتے رہو۔ الانعام سورہ الانعام کا ترجمہ ہے کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کہ جس طرح احسان انہوں نے آپ پر کیا اسی طرح آپ لوگ بھی ماں باپ پر احسان کرو۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ العنکبوت میں ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابہ کرام ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ماں کو سخت اور گرم اور پتھریلی زمین پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر 6 کوس یعنی کہ 6 میل جس کو ہم کہیں گے دور لے گیا، اور وہ زمین اتنی گرم تھی کہ میں اس پر اگر ایک گوشت کا ٹکڑا ڈال دیتا تو وہ بھی پک جاتا، یعنی کہ وہ زمین اس قدر تپی ہوئی تھی، اتنی اس قدر اس زمین میں تپش تھی کہ اس صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر میں اس پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتا تو وہ بھی پک جاتا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا جو احسان تھا وہ اتار دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا احسانات کا بدلہ ادا کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شاید در درزہ یعنی کہ ایک ٹیس جو ہے اس کا تکلیف کا بدلہ دے دیا ہو، یعنی کہ جو حمل کے دوران ماں کو ایک اس کے پہلو بدلنے کی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو سرکار نبی پاک نے فرمایا کہ شاید اس ایک لمحے کی تکلیف کا بدلہ ادا ہو گیا ہو، شاید یقینی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، شاید فرمایا ہے سرکار نبی پاک نے کہ ماں باپ کا اس قدر احسان ہوتا ہے اولاد پر کہ اولاد جتنا بھی ماں باپ کی خدمت کر لے، ان کے حکم کی تعمیل کر لے، وہ کبھی بھی ماں باپ کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاید کا مطلب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے پھر تیسری بار پوچھا کہ پھر کون حقدار ہے؟ تو اس کے بعد کون؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیری ماں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بار پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے نا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشادات فرما دیے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ماں کو مقام دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، اولاد کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی جنت کا خواہش رکھتا ہے تو وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کی دل ٹھنڈا رکھے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کا دل خوش کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ پر ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ ویسے ہم لوگ حج کے لیے جائیں تو ہمیں اس بات کی گارنٹی یا شورٹی نہیں ہوتی کہ ہمارا حج قبول بھی ہے یا نہیں، لیکن کیسا اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے، اس کی عبادتیں جو ہیں وہ اس کے ماں باپ کے حسن سلوک کے ساتھ ماں باپ کی طرف دیکھنے والی ایک محبت کی نگاہ میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ تو بندے کا تو دل کرے گا کہ وہ ہر وقت صبح شام اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا رہے، ایٹ لیسٹ اس کی عبادتیں تو مقبول ہوں گی۔ تو ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگرچہ روزانہ اگر میں 100 مرتبہ جو ہے اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بہت زیادہ پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ بہت ہی خاص جو تھے، وہ غلام تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور پیار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے تو وہ اور اس کی روزی جو ہے اس میں برکت ہو جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ جو رشتہ دار ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ان سے اچھا سلوک کرے، ان سے توڑ نہ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرے، ان سے دوری اختیار نہ کرے، ان سے صلح صفائی کے ساتھ میل جول کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، تو ایسے شخص کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اور والدین کا یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پر ہم جتنی مرضی لمبی بات کرتے جائیں، یہ بہت ہی زیادہ وسیع ایک عنوان ہے، اور ہر ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی ناسمجھ اور بے عقل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے والدین سے محبت ہر ایک انسان کرتا ہے۔ تو میری آج آپ سب سے التجا ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت سے اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، اور یہ جنت دنیا میں ہی خرید لیں، اور یہ کتنی آسان جنت ہے جس میں والدین کی خدمت کر کے آپ کو اس بات کی گارنٹی مل رہی ہے کہ آپ کو مقبول عبادات کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی نفلی روزے کچھ بھی نہیں، لیکن صرف اور صرف ایک محبت کی نگاہ والدین کے ساتھ اگر آپ نے دیکھ لیا تو مقبول حج کا ثواب، اور ایک اچھا سلوک کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے، اس کو عزت اور ادب دیتا ہے، اور آخرت بھی اس بندے کی سنوار دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے اس عنوان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جن حضرات کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو میرے سننے والے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے، جو کبھی بھی ان کی سماعت سے یہ الفاظ گزرے، تو اگر ان کے والدین نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بکروٹ جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ۔